صرف 3 دن اور آپ کی زندگی بدل سکتی ہے، صرف 3 دن، اور آپ کے گھر میں دولت ہی دولت آ سکتی ہے، صرف 3 دن، اور بیماریوں سے شفا مل سکتی ہے، صرف 3 دن، اور کاروبار میں ایسی برکت ہو سکتی ہے کہ آپ خود حیران رہ جائیں۔ یہ کوئی عام عمل نہیں، یہ ہے سورۃ الکوثر کا 3 دن کا وظیفہ۔ محترم ناظرین، یہ عمل بہت خاص ہے جس کے بڑے فائدے ہیں۔ پہلا، گھر میں دولت اور برکت آتی ہے۔ دوسرا، بیماریوں سے شفا ملتی ہے۔ تیسرا، کاروبار میں زبردست ترقی ہوتی ہے۔ خاص بات یہ ہے کہ اگر گھر کا ایک بھی شخص یہ عمل کر لے تو پورے گھر کی قسمت بدل سکتی ہے۔ صرف 3 دن کا عمل اور اتنے بڑے فائدے، اس لیے اسے ضرور کریں۔ اس میں ایک خاص دعا بھی ہے جسے پڑھنے سے دعائیں قبول ہوتی ہیں اور اللہ بندے کو عطا فرما دیتا ہے۔ اب سب سے پہلے سورۃ الکوثر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا آتیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ بلا شبہ ہم نے تمہیں کوثر عطا کی، تو اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو، یقیناً تمہارا دشمن ہی بے نام او نشان ہوگا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک لمحے کے لیے کیفیت طاری ہوئی، پھر آپ مسکرائے اور فرمایا ابھی مجھ پر ایک سورت نازل ہوئی ہے۔ پھر آپ نے پوری سورت الکوثر کی تلاوت کی اور فرمایا، جانتے ہو کوثر کیا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا یہ جنت کی ایک نہر ہے جو میرے رب نے مجھے عطا کی ہے، جس پر میری امت قیامت کے دن آئے گی، اس کے برتن آسمان کے ستاروں کے برابر ہوں گے، اس کی مٹی خالص مشک ہوگی اور اس کے کنکر بھی موتی ہوں گے۔ ناظرین، یہ ہے اس سورت کی فضیلت۔ اب عمل کی ترتیب سمجھ لیجئے، بہت غور سے سنیے۔ سب سے پہلے درود پاک، صرف 7 مرتبہ درود ابراہیمی جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس کے بعد یہ عمل شروع ہوتا ہے۔ ناظرین، جو شخص اپنی جیب، اپنے گھر کو دولت سے بھرنا چاہتا ہے، ہمیشہ کے لیے خوشحالی چاہتا ہے، تو آج ہی یہ عمل کر لیں۔ یہ 3 دن کا وظیفہ ہے، لیکن یہ 3 دن بہت خاص ہے۔ پہلا پیر کا دن، دوسرا جمعہ رات، تیسرا جمعہ کا دن۔ ان دنوں میں اگر یہ عمل کیا جائے تو اس کی برکتیں بہت جلدی سامنے آتی ہیں، لیکن یاد رکھیے جس دن بھی شروع کرے لگاتار 3 دن کرنا ہے۔ اگر پیر سے شروع کرے تو پیر، منگل، بدھ، اگر جمعہ رات سے شروع کرے تو جمعہ رات، جمعہ، ہفتہ، انشاءاللہ اللہ جو بھی دعا مانگی جائے گی اللہ تعالی فوراً قبول فرمائے گا۔ تو ناظرین، یہ عمل ایک ایسا راج ہے جو اللہ والوں کا بتایا ہوا ہے، ایسا راج جو ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتا۔ یقین جانیے اس سے پہلے آپ نے ایسا عمل کبھی نہیں کیا ہوگا۔ یہ 100% گارنٹی والا عمل ہے، اور میں یہ بات پورے دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں، جو بھی اس عمل کو کرتا ہے وہ بہت جلد مالا مال ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ عمل کبھی ضائع نہیں جاتا۔ یہ ایسا عمل ہے جس کا اثر فوراً ظاہر ہوتا ہے، اس کی تاثیر فوراً ملتی ہے اور اس کی برکات فوراً نصیب ہوتی ہے۔ اب سب سے پہلی بات، جب آپ درود پاک پڑھ لیں تو اس کے بعد اس عمل کے دوران کسی سے کوئی بات نہیں کرنی، نہ کسی سے گفتگو، نہ کسی سے کلام، مکمل خاموشی کے ساتھ یہ عمل کرنا ہے۔ ناظرین، دوسری اہم بات، 1 گلاس پانی اپنے پاس ضرور رکھنا ہے۔ یہ پانی شفا کے لیے ہے۔ گھر میں کوئی بھی بیماری ہو، چاہے دائمی ہو یا عارضی، چاہے جسمانی ہو یا ذہنی ڈپریشن ہو،
परेशानी हो या कोई लाइलाज मर्जस, यकीन जानिए इस अमल की बरकत से हर किस्म की बीमारियां खत्म हो जाती हैं। और अगर कारोबार नहीं चल रहा, रुकावटें आ रही हैं, बार बार नुकसान हो रहा है, तो ये अमल करके देखिए, कारोबार फौरन उरूज पर चला जाएगा। दोस्तों, अब जरा गौर से समझिए, आप बावजूद हो, किबला की जानिब मुंह करके बैठे हो और दरूद पाक पढ़ चुके हो। अब इस अमल की एक एक बात को गौर से सुनिए, वीडियो को हरगिज स्किप मत कीजिए, क्योंकि अगर कोई एक बात भी मिस हो गई तो फिर अमल मुकम्मल नहीं होगा। जैसे चाबी का एक दांत टूट जाए तो वो ताला नहीं खोलती, इसी तरह अगर अमल का एक हिस्सा भी रह गया तो नतीजा नहीं मिलेगा। फिर ये मत कहना कि फायदा नहीं हुआ, क्योंकि ये वो अमल है जिससे कभी किसी को नुकसान नहीं हुआ, बल्कि हमेशा फायदा ही फायदा हुआ है। लोग इस अमल को तलाश करते हैं और जो एक बार कर लेता है वो बार बार इजाजत मांगता है कि मुझे दोबारा ये अमल करने का मौका मिले, क्योंकि ये अमल ऐसा है कि जेब कभी खाली नहीं रहती और घर से दौलत कभी खत्म नहीं होती। तो नाज़रीन, जरूर इसको करके देखिए, इंशाअल्लाह जिंदगी आसान हो जाएगी। अब दरूद पाक पढ़ने के बाद आपने पढ़ना है या वहाबू, ये अल्लाह ताला का एक इस्म मुबारक है, जिसका मतलब है बहुत ज्यादा अता करने वाला, यानी ऐसी अता जिसमें कोई गरज ना हो, बिना किसी मुआवजे के, जिसे चाहे जितना चाहे अता फरमा दे। अल्लाह ताला की जात वहाब है, वो अपनी मखलूक को इस अंदाज में देता है कि उसका कोई मुकाबला नहीं, उसके खजाने में कभी कमी नहीं आती। तो नाजरीन, आज उसी दर से खजाना हासिल कर लीजिए। जो शख्स अल्लाह को इस सिफत से पुकारता है, अल्लाह उसे बिना मांगे भी अता फरमा देता है। और आज आपने 3 चीजें मांगनी है, जिनका जिक्र शुरू में हो चुका है। ये तीनों चीजें इसी एक अमल से हासिल हो जाएंगी। और अगर छोटे छोटे फायदे बयान करने लगूं तो आप हैरान रह जाएंगे, रिज़्क़ के दरवाजे खुल जाते हैं, अल्लाह का फजल और उसकी रहमत बरसने लगे। तो आपने इस इस्म ए पाक को सिर्फ 12 मर्तबा पढ़ना है। उसके बाद दूसरा इस्म ए पाक या रज़्ज़ाक़ु, जिसका मतलब है रिज़्क़ देने वाला, बहुत ज्यादा देने वाला। ये वो इस्म है जिसे पढ़ने वाले माला माल हो जाते हैं। लेकिन यहाँ भी ज्यादा तादाद नहीं, सिर्फ थोड़ी सी तादाद में पढ़ना है। जब ये तमाम अज़कार एक साथ पढ़े जाते हैं तो इनकी तासीर कई गुना बढ़ जाती है। अगर आपके पास कोई जरिया आमदन नहीं तो जरिया भी बन जाता है, चाहे आप अमीर हो या गरीब, फकीर हो या तंगदस्त, अल्लाह सब पर करम फरमाता है और सबको माला माल कर देता है। जो शख्स गनी होना चाहता है, दौलत हासिल करना चाहता है, वो ये अमल करके देखे, यकीन जानिए अपनी जगह से उठने से पहले अल्लाह उसे नवाज देता है। अगर कोई रुकावट है, कारोबारी मसाइल, शादी के मसाइल, रिश्तों के मसाइल, घर की नाफरमानियां या कर्ज का बोझ, तो ये अमल कीजिए। अल्लाह गैबी मदद फरमाता है और कर्ज अदा होने के असबाब पैदा हो जाते हैं। अगर आप गैबी मदद देखना चाहते हैं तो ये अमल जरूर कीजिए। नाजरीन, ये हर मकसद के लिए है और वो 3 बड़े फायदे, दौलत, कारोबार की बरकत और शिफा, ये सब आपको इसी अमल से मिलेंगे। अब एक गिलास पानी जो आपने पास रखा है, उसे उस शख्स को पिलाए जो बीमार है या परेशान हाल है। अगर खुद आप बीमार हैं, सर दर्द, मिदा, कमर दर्द, जोड़ों का दर्द या कोई भी बीमारी, अल्लाह के फजल से इस पानी के जरिए शिफा नसीब होगी, क्योंकि इसमें आपको सूरह कौसर भी पढ़नी है। अब मैं सूरह कौसर की बात करता हूं, लेकिन सबसे पहले जो इस्म ए पाक मैंने आपको बताया था, यानी या रज़्ज़ाक़ु, उसके कमालात देखें जब आप इसे पढ़ेंगे। इसकी बरकत से रोजी के सिलसिले में नई नई राहें खुलती हैं, नई जगहों से रिज़्क़ के असबाब पैदा होते हैं।
یہ عمل رزق کی پریشانیوں سے نجات دیتا ہے اور انسان کے لیے مالداری اور عزت کے راستے کھولتا ہے۔ جو لوگ روزی میں برکت اور کامیابی چاہتے ہیں وہ یہ عمل کرے، اللہ کا فضل ضرور دیکھیں گے۔ جو شخص خاص دعا میں شامل ہونا چاہتا ہے وہ ایک بار درود پاک پڑھ کر اس کا ثواب بخش دے، انشاءاللہ اسے دعاؤں میں یاد رکھا جائے گا، کیونکہ دعا سے تقدیر بدل جاتی ہے۔ یہ عمل ہر کوئی کر سکتا ہے، امیر غریب مرد عورت بچے بزرگ، بس ناپاک حالت میں عورتیں نہ کریں۔ اس کے لیے کوئی خاص دن یا وقت کی پابندی نہیں، لیکن فجر یا عشاء کے بعد کرنا بہتر ہے، یا رزاقوں کا وظیفہ انگلیوں یا تسبیح پر پڑھ سکتے ہیں۔ کوشش کریں کہ تنہائی میں سکون اور خشوع کے ساتھ پڑھیں، 23 بار یا رزاقوں پڑھیں، پھر سورہ کوثر پڑھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر، پھر یہ دعا 3 بار پڑھیں، لا الہ الا اللہ سبحان الشافی الکافی، ترتیب یاد رکھیں، یا وہاب یا رزاق سورہ کوثر دعا، اس میں کوئی آگے پیچھے یا کمی بیشی نہ کرے اور بیچ میں کسی سے بات نہ کرے۔ عمل کے بعد وہیں بیٹھ کر دعا کرے۔ اگر رات کو کرے تو وضو کے ساتھ سو جائیں، صبح مقدر چمک اٹھے گا۔ اگر صبح کریں تو پورا دن کامیابی ملے گی۔ عمل کے بعد سامنے رکھا پانی کا گلاس لے، اس پر دم کرے اور 3 گھونٹ میں پی لے، ہر بار بسم اللہ پڑھ کر۔ اگر گھر میں زیادہ لوگ ہیں تو اسی پانی کو بڑھا کر سب کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، لیکن گھر سے باہر کسی کو نہ دیں۔ اب سورہ کوثر کا طریقہ تھوڑا خاص ہے، اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ اسے سورت شفا بھی کہا جاتا ہے، جو روشنی اور نور کی طرح انسان کی زندگی کو چمکا دیتی ہے۔ کبھی اسے گرہن بھی لگ جاتا ہے، دن بھر میں یہ 3 حالات بدلتا ہے، صبح اور شام ہلکا اور دوپہر میں تیز۔ لیکن قرآن پاک کی یہ سورت سورہ کوثر اتنی روشن ہے کہ پوری دنیا کو چمکا دیتی ہے، پورے گھر کو روشن کر دیتی ہے۔ جو بھی اسے پڑھتا ہے وہ خود بھی چمک جاتا ہے اور اس کی نسلیں بھی اس کی برکت سے روشن ہو جاتی ہیں۔ آج بہت سے لوگ اپنی بے علمی اور جہالت کی وجہ سے قرآن سے دور ہیں، جبکہ قرآن میں شفا، رزق، دولت اور عزت سب کچھ موجود ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ کوئی بھی محروم نہ رہے، جو یہ عمل کرے گا انشاءاللہ کامیاب ہوگا، لیکن خوش نصیب ہی اسے پورا کر پاتے ہیں۔ طریقہ یہ ہے کہ سورہ کوثر ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھیں، کیونکہ بسم اللہ سے شروع کیا گیا کام کبھی ادھورا نہیں رہتا۔ یہ عمل بہت اثردار ہے اور لوگوں کو اس سے شفا اور راحت ملی ہے۔ سورہ کوثر کو سورت شفا بھی کہا جاتا ہے، جو رزق اور برکت میں اضافہ کرتی ہے۔ ایک واقعے سے بھی پتا چلتا ہے کہ بسم اللہ میں بڑی برکت ہے، یہ انسان کو بیماریوں اور آفتوں سے بچانے کا ذریعہ بنتی ہے۔ اگر دعا قبول نہ ہو رہی ہو تو سورہ کوثر پڑھ کر دعا کرے، انشاءاللہ قبول ہوگی۔ قرآن ہر انسان کے لیے ہے، بیمار کے لیے شفا، غریب کے لیے سہارا، کمزور کے لیے طاقت، گمراہ کے لیے ہدایت۔ آج بھی اتنے سالوں بعد قرآن کی برکت ویسی ہی ہے۔ جب انسان ہر طرف سے مایوس ہو جاتا ہے اور قرآن کی طرف آتا ہے تو اللہ اس کے لیے راستے کھول دیتا ہے۔ اب عمل کا طریقہ، سورہ کوثر 113 بار پڑھیں، ہر بار بسم اللہ کے ساتھ، پھر دعا 3 بار پڑھیں، آخر میں درود پاک پڑھیں، دعا مانگیں، پانی پر دم کر کے پی لیں، انشاءاللہ اللہ اپنے فضل سے عطا فرمائے گا۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری سننے اور بتانے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ایک شخص نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے امیر ہونے کا عمل مانگ لیا۔ آپ نے فرمایا، اللہ کی قسم، ہر غریب اگر یہ 2 الفاظ پڑھ لے تو اس کی قسمت بدل سکتی ہے۔ ایک دن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ عبادت میں مشغول تھے کہ ایک غریب شخص روتا ہوا آیا، آپ کے قدموں میں گر گیا اور بلخ بلخ کر کہنے لگا، حضرت میں سخت مشکل میں ہوں، سخت پریشانی میں ہوں، مجھ پر قرض بھی ہے، میں نماز بھی پڑھتا ہوں، تسبیحات بھی پڑھتا ہوں، وظیفے بھی کرتا ہوں،
اللہ سے دعا بھی کرتا ہوں لیکن نہ میری کوئی دعا قبول ہوتی ہے نہ میری حاجتیں پوری ہوتی ہیں. میں دن بد دن کرجا مشکلوں اور پریشانیوں میں پھنستا جا رہا ہوں. ایک پریشانی جاتی ہے تو دوسری آ جاتی ہے. گھر میں پھاکے ہیں, چھوٹے بچے ہیں اور خود بیماری میں مبتلا ہوں. وہ روتے ہوئے کہنے لگا, حضرت مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیجئے, امیر ہونے کا ایسا راج بتا دیجئے کہ میرے حالات بدل جائیں. مجھے اب کسی آسرے میں مت رکھیے, مجھے کوئی سچا عمل بتا دیجئے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی طرف دیکھا, اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور فرمایا, بیٹے اپنی زندگی میں صرف 2 الفاظ شامل کر لے, تیری تقدیر سنور جائے گی, تیرے حالات بدل جائیں گے. اور فرمایا کہ ہر غریب کو اپنی زندگی میں یہ 2 خفیہ الفاظ ضرور شامل کرنے چاہیے. دوستو, جیسے ہی وہ شخص اپنے گھر گیا, اس نے پہلے ہی دن ان 2 الفاظ کو اسی ترتیب سے پڑھا جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بتائی تھی, اور یقین مانیے اسی شام وہ دوبارہ حاضر ہوا ہاتھ میں مٹھائی کا ڈبہ لیے. وہ کہنے لگا, حضرت میں نے ہر وظیفہ آزمایا, ہر تسبیح پڑھی, لیکن ایسی تسبیح جس نے میرے تمام قرض ایک ہی دن میں اللہ کے حکم سے ختم کر دیے. میری جان میں جان آ گئی, میری زندگی کے آدھے مسئلے حل ہو گئے. تب حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا, اے اللہ کے بندے, تو روز یہ 2 الفاظ پڑھ. جب تک تیری زندگی ہے تجھے کبھی کسی کے در پر جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی, تجھے کسی اور عمل یا وظیفے کی ضرورت نہیں پڑے گی. دوستو, بھائیوں اور بہنوں, ان 2 الفاظ کی برکت سے اللہ نے اس شخص کو فقیر سے بادشاہ بنا دیا اور اس پر اتنا کرم کیا کہ جو پہلے مانگنے والا تھا وہ بانٹنے والا بن گیا. اگر آپ بھی ان 2 الفاظ کو جاننا چاہتے ہیں جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کا سچا راج ہے, تو دل سے یقین کے ساتھ اس عمل کو سنیے اور اپنائیے. میں یہ الفاظ اسی ترتیب سے آپ کے حوالے کر رہا ہوں جو بتائی گئی ہے. آپ کو بس ایک بار سکون اور اطمینان کے ساتھ اللہ کی ذات پر پورا یقین رکھتے ہوئے اس عمل کو کرنا ہے. اس میں صرف 20 سیکنڈ لگتے ہیں اور روز پڑھتے رہیں, پھر اپنی زندگی میں اللہ کے حکم سے ہونے والی تبدیلی خود دیکھیں گے. یہ 2 الفاظ اللہ کو بہت پسند ہے, لیکن جو ترتیب بتائی گئی ہے وہی اصل راج ہے. میں نے خود انہیں الگ الگ تو بہت بار پڑھا تھا, لیکن جب انہیں اس خاص اندازہ اور اس خاص جوڑ کے ساتھ پڑھا تو کمالت اور معجزات ایسے نظر آئے کہ پڑھنے والا خود حیران رہ جائے. یہ اتنا آسان عمل ہے کہ 10 سال کا بچہ بھی آرام سے پڑھ سکتا ہے, لیکن اس کے اثرات اتنے گہرے ہیں کہ جو اسے پڑھتا ہے وہ اس کا دیوانہ ہو جاتا ہے, یہاں تک کہ اس کے بنا اس کی زندگی ادھوری لگنے لگتی ہے. میرے پاس روز لوگ آتے ہیں مشکلوں میں گھرے ہوئے, اور یقین کریں میں نے ان 2 الفاظ کے ذریعے فقیروں کو امیر اور مانگنے والوں کو بانٹنے والا بنتے دیکھا ہے. ایسے لوگ بھی آئے جن پر قرض تھا, بیماریاں تھیں, اولاد نہیں تھی, اور کئی ایسی بہنیں بھی آئیں جو سسرال کے ظلم, شوہر کی سختی اور حالات کی مار جھیل رہی تھی. یقین مانیے میں نے ایسے منظر بھی دیکھے جہاں ظالم لوگ خود جھک کر ان کے قدموں میں گرتے نظر آئے. اب غور سے سنیے, پہلا الفاظ کیا ہے. یہ الفاظ بہت آسان ہے, آپ نے اپنی زندگی میں اسے کئی بار پڑھا ہوگا, لیکن اب اسے صحیح طریقے سے پڑھنا ہے. آپ اسے کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں, صبح, دوپہر, شام یا رات, جب بھی دل چاہے, لیکن تنہائی میں بیٹھ کر اللہ کی ذات پر پورا یقین رکھتے ہوئے دل میں کسی بھی طرح کا شک یا وہم لائے بغیر سب سے پہلے درود شریف پڑھیں, پھر پہلا الفاظ, اس کے بعد دوسرا الفاظ, اور آخر میں اللہ سے دعا مانگیں. بس یہی 3 کام ہیں, کوئی لمبا وظیفہ نہیں. ترتیب کا خاص خیال رکھیں, نہ کوئی کمی کریں نہ بڑھوتری. اگر سچ میں حالات بدلنا چاہتے ہیں تو اسی طرح عمل کریں. پہلا الفاظ استغفر اللہ ہے, مگر خاص انداز میں, اور اس کے ساتھ اللہ کا ایک نام جوڑنا ہے. یہی حضرت علی رضی اللہ عنہ کا بتایا ہوا راج ہے جو ہر ضرورت مند کے لیے بے حد اہم ہے. جب یہ دونوں ملتے ہیں تو اس کا اثر کئی گنا بڑھ جاتا ہے. پھر دوسرا کلمہ پڑھنا ہے. یہ ایسا عمل ہے جو غریبی اور پریشانیوں کو جڑ سے ہلا دیتا ہے. انسان پہلے ہی دن بدلاؤ محسوس کرتا ہے اور لگاتار پڑھنے سے زندگی پوری طرح بدل جاتی ہے.
اب تنہائی میں بیٹھ کر سب سے پہلے درود شریف پڑھیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر سلام بھیجیں، اور پھر اسی ترتیب سے اس عمل کو شروع کریں، کیونکہ دینے والی ذات صرف اللہ کی ہے، نہ کوئی اور دے سکتا ہے نہ کوئی روک سکتا ہے۔ آپ کو بس یقین کے ساتھ پڑھنا ہے اور پھر دیکھنا ہے کہ اللہ کیسے آپ کی زندگی بدلتا ہے۔ کتنی بار پڑھنا ہے اس کی تعداد بھی نوٹ کر لیں، لیکن ایسے نہیں کہ آپ کہیں یہ تو عام طریقہ ہے، اس میں نیا کیا ہے، خاص کیا ہے۔ اصل چیز وہ اثر ہے جو ابھی آپ کو بتایا جائے گا۔ ایسی تبدیلی آئے گی کہ لوگ رک رک کر پوچھیں گے، بیٹا اچانک تیری زندگی میں اتنی بڑی تبدیلی کہاں سے آ گئی؟ کل تک تو در بدر ٹھوکریں کھا رہا تھا، کل تک مانگ رہا تھا، اور آج ایسا مقام کہ تو خود بانٹ رہا ہے۔ میرے دوستو، انشاءاللہ وہ وقت آپ کی زندگی میں ضرور آئے، چاہے آپ پر ظلم ہو، زیادتی ہو، غریبی ہو، قرضہ ہو، بیماری ہو، بے اولادی ہو، بندشیں ہوں، دنیا جہان کے مسئلے ہوں۔ یہ عمل اللہ پاک کے حکم سے آپ کو ایسی نجات دے گا کہ آپ ساری زندگی دعائیں دیں گے۔ سب سے پہلے آپ کو تنہائی میں بیٹھ جانا ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات پر مکمل یقین اور بھروسہ رکھنا ہے۔ اکثر لوگ کیا کرتے ہیں، عمل شروع کرنے سے پہلے ہی دل میں وسوسے لے آتے ہیں کہ پتہ نہیں اثر کرے گا یا نہیں، لیکن ایسا ہرگز نہیں کرنا۔ دل کو صاف رکھیں اور یقین کامل کے ساتھ پڑھیں۔ میں آپ کو صرف ایک دن کا چیلنج دیتا ہوں، ایسی تسبیح ہے، ایسا راج آپ نے نہ کبھی سنا ہوگا نہ پڑھا ہوگا۔ اب میں پہلا وظیفہ بتانے لگا ہوں، پھر دوسرا جملہ بتا کر آگے بڑھوں گا۔ یہ عمل کسی خاص دن کے ساتھ مخصوص نہیں، سارے دن اللہ کے ہیں، چاہے پیر ہو، منگل ہو، بدھ ہو، جمعرات ہو یا جمعہ، اور ساری راتیں بھی اللہ کی ہیں، چاہے صبح پڑھیں، دوپہر پڑھیں، شام پڑھیں، گھر میں پڑھیں یا دفتر میں۔ ایک بار کا عمل پڑھنے میں آدھا منٹ لگتا ہے، اور اگر اس آدھے منٹ میں آپ کی غریبی، لاچاری، بیماری، فقیری، ظلم سب ختم ہو جائے تو پھر اور کیا چاہیے؟ اگر آپ محبت میں ناکام ہیں، کسی سے محبت کرتے ہیں، شادی میں رکاوٹ ہے، اچھے رشتے نہیں آتے، یا کوئی بھی مسئلہ ہے، بس تنہائی میں بیٹھ جائے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ غیبی خزانوں کے دروازے کھل جائیں، اللہ کی طرف سے مدد آنا شروع ہو جائے، غیب سے ایسے اسباب بنے کہ آپ خود حیران رہ جائیں، کوئی رشتہ دار، کوئی جھریا، کہیں سے ایسا انتظام ہو جائے جو آپ کے وہم و گمان میں بھی نہ ہو، تو یہ سب ممکن ہو جائے گا، کیونکہ آپ اللہ کا محبوب عمل پڑھ رہے ہوں گے۔ اللہ نے ان دو جملوں میں ایسی طاقت رکھی ہے کہ جب آپ انہیں اللہ کے ولی کے بتائے ہوئے طریقے سے پڑھیں گے تو ناکامی کا 1% بھی امکان نہیں رہے گا۔ سب سے پہلے تنہائی میں بیٹھ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک پر درود شریف پڑھنا ہے۔ بہتر ہے درود ابراہیمی پڑھیں، اگر وہ یاد نہ ہو تو صرف صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، اور اگر وہ بھی نہ آتا ہو تو کوئی بھی درود شریف پڑھ لیں جو آپ کو یاد ہو۔ اس کے بعد وہیں بیٹھے بیٹھے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر عمل شروع کرے۔ اگر کسی کو درود شریف بھی نہ آتا ہو تو بھی عمل نہ چھوڑے، صرف ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر شروع کر دے۔ اصل طریقہ یہی ہے کہ ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا جائے، پھر پہلا جملہ یعنی استغفر اللہ بتائی گئی ترتیب سے، پھر دوسرا جملہ، اور اس کے بعد اللہ سے مانگا جائے۔ میرے ناظرین، اس عمل میں ناکامی کا ذرا بھی امکان نہیں۔ جب میں نے پہلی بار یہ دو جملے پڑھے تو پہلے ہی دن اللہ پاک نے ایسا کرم فرمایا کہ میں خود حیران رہ گیا۔ اس عمل نے میرا بند کاروبار چلا دیا، قرضہ اتروا دیا اور بیماری دور کر دی۔ آج بھی میں روز یہ عمل پڑھتا ہوں اور اللہ مجھے روز نوازتا ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ وظیفے اثر نہیں کرتے، حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے کبھی سچے دل سے عمل کیا ہی نہیں۔ خدا کے لیے اپنی زندگی میں ایک بار اس سادہ مگر طاقتور عمل کو ضرور پڑھ لیں۔ اب طریقہ سن لیں، پہلے ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، پھر پہلے وظیفے کو 21 بار پڑھیں۔ چاہیں تو پہلے اپنی حاجت کی نیت کر لیں، ورنہ آخر میں اللہ سے دعا مانگ لیں۔ یہ عمل دن کے کسی بھی وقت تنہائی میں مکمل یقین اور توجہ کے ساتھ پڑھنا ہے، نہ کہ موبائل یا دنیاوی خیالوں میں الجھ کر۔ اب پہلے جملے کو اچھے سے سمجھ لیں،
پھر دوسرے جملے کی طرف بڑھیں گے۔ اگر جملوں کی ترتیب اور تعداد درست نہ ہوئی اور طریقہ صحیح نہ اپنایا گیا تو پورا عمل جیا ہو جائے گا اور پھر ساری زندگی کا پچھتاوا تمہارے مقدر میں رہے گا۔ جیسے ہی اس نے یہ 2 جملے پڑھے اس کی زندگی سنور گئی، آپ کی بھی سنور جائے گی، میری بھی سنور رہی ہے۔ میں نے یہ عمل بے شمار بہنوں اور بھائیوں پر آزمایا ہے اور یہ ناممکن کو ممکن بنا دیتا ہے۔ اب آپ نے پہلے نمبر پر استغفر اللہ کو 21 بار کیسے پڑھنا ہے یہ سمجھ لیں۔ ہم سب نے استغفر اللہ پڑھا ہے، کوئی کہتا ہے ایسے پڑھو، کوئی کہتا ہے ویسے پڑھو، تمہارے کام بن جائیں گے۔ لیکن آج جو راج بتایا جا رہا ہے وہ کچھ مختلف ہے۔ آج بہت لوگ کہتے ہیں کہ ہر تسبیح اور وظیفہ پڑھ لیا مگر حالات نہیں بدلے، تو آج استغفر اللہ کے ساتھ اللہ کا نام یا گنی شامل کرے، یعنی استغفر اللہ یا گنی۔ اسے تنہائی میں ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر 21 بار پڑھیں مکمل توجہ اور یقین کے ساتھ، پھر وہیں بیٹھ کر دوسرا وظیفہ پڑھیں جو اس عمل کی اصل طاقت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی تعلیم دی ہے، اور جو اسے سچے دل سے پڑھے اس کے حالات بدل جاتے ہیں۔ استغفر اللہ اللہ کو پسند ہے اور یا گنی بندے کو بے نیاز بنا دیتا ہے۔ صحیح ترتیب سے پڑھنے پر ہر تنگی دور ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو 21 بار پڑھے، یہی سب سے بڑا اور افضل کلمہ ہے۔ اس کے بعد ایک اور جملہ شامل کرنا ہے، جب پہلا کلمہ 21 بار مکمل ہو جائے تو اللہ پاک کا ایک خاص نام یا حل المشکلات 21 بار پڑھنا ہے، جس کا مطلب ہے اے مشکلوں کو حل کرنے والے۔ یہ نام آپ کی زندگی سے ہر پریشانی کو جڑ سے ختم کر دے گا۔ یاد رکھیں یہ سب ایک ہی جگہ بیٹھ کر مکمل یقین کے ساتھ پڑھنا ہے اور پھر اللہ سے دعا مانگنی ہے۔ ہاتھ اٹھا کر دامن پھیلا کر مانگیے، انشاءاللہ بنا مانگے بھی مل جائے گا۔ آخر میں درود شریف پڑھ لے، اور اگر نہ بھی پڑھ سکے تو سیدھی دعا کرے، آپ کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ میں اپنا نام لکھیں اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ نئی ویڈیو ملتی۔ تو میں نے آپ سے بتایا کہ قدر جو ہے، ایک تو اسی سے لفظ قدرت بنا ہے، اور نمبر 2 اسی سے کسی شے کی قدر و قیمت، اور پھر اسی کے معنی ہے اندازہ مقرر کر دینا، کسی شے کا اندازہ مقرر کر دینا، یہ قدر ہے۔ اللہ نے ہر چیز کا ایک اندازہ مقرر کر دیا ہے، اور قدر مقادیر مشکات شریف میں ایک پورا باب ہے، ایمان بالقدر کا عنوان ہے، صحیح معنی۔ تو پہلی حدیث کیا ہے؟ مسلم شریف کی روایت ہے، عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہما۔ حضرت عمرو بن العاص جو بڑے سرداران قریش میں سے تھے، بڑے سیاستدان تھے اور بڑے بہادر انسان بھی تھے، ان کے بیٹے ہیں عبداللہ۔ اور بڑی دلچسپی کی بات یہ ہے کہ باپ اور بیٹے کے مزاج میں بود المشرق ہے، وہ تھے جنگجو اور سیاستدان اور بڑے سرداروں میں سے، یہ تھے انتہائی زاہد و عابد، انتہائی زاہد و عابد۔ انہی کے بارے میں آتا ہے پوری رات کھڑے رہتے تھے نوافل، اور ہر روز روزہ رکھتے تھے، جس پر حضور نے یوں کہنا چاہیے کہ ڈانٹ پلائی۔ آپ کو اطلاع ہوئی، آپ نے بلایا، یا عبداللہ اولم اخبر انک تقوم اللیل و تصوم النہار تصوم الدہر، کیا مجھے یہ خبر نہیں دی گئی ہے؟ یعنی مجھے یہ خبر ملی ہے کہ تم پوری رات کھڑے رہتے ہو، نماز پڑھتے ہو، تم ہر روز روزہ رکھتے ہو، اب کیا کرتے ہیں؟ بلا یا رسول، جھوٹ بولنے کا تو یارہ ہے ہی نہیں، اور ہو بھی نہیں سکتا۔ فرمایا لا تفعل، سخت سے وہ عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہما اس کے راوی ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتب اللہ مقادیر الخلائق قبل ان یخلق السماوات والارض ب50,000 سنہ۔ اللہ تعالیٰ نے مقداریں اور تقدیریں، ابھی 2 الفاظ میں بولوں گا تاکہ آپ کے ذہن میں بات رہے، معین کر دی تھی، لکھ دی تھی آسمانوں اور زمین کی تخلیق سے 50,000 سال قبل۔ یہ ہے قدر، ہر چیز کی ایک تقدیر جو ہے وہ معین ہوئی۔ اب آئیے اس میں کتاب سے مراد کیا ہے؟ جو آیت میں نے دوسرے نمبر پر پڑھی آج، سورہ حدید کی آیت، ما اصاب من مصیبۃ فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل۔ کتاب سے مراد کیا ہے؟ نہیں پڑتی تم پر کوئی مصیبت، کوئی تکلیف، نہ زمین میں نہ تمہاری جانوں میں۔ زمین میں سیلاب کا آ جانا، زلزلے کا آ جانا، کوئی اور اس طرح کی
عمومی ہلاکت کا آ جانا، عمومی تکلیف کا آ جانا۔ تمہاری جان میں اچانک جو ہے تشخیص ہو گیا کینسر ہے، اچھے بنے تھے، ٹھیک ٹھاک چل رہے تھے، کوئی معمولی سی تکلیف ہوئی، انویسٹیگیشن کیا تو معلوم ہوا تو کینسر ہے اور وہ کافی بڑھ چکا ہے۔ لیکن جو شے بھی آتی ہے، چاہے تمہاری جان پر آئے چاہے زمین پر آئے، وہ ایک کتاب میں لکھی ہوئی موجود ہے اس سے پہلے کہ ہم اسے ظاہر کریں۔ یہ تمہیں مشکل نظر آئے گا، ان ذالک علی اللہ یسیر، یہ اللہ پر بہت آسان ہے، بہت آسان۔ اللہ کا علم کامل ہے۔ تو معلوم ایک بات جان لیجئے کہ حقیقت کتاب سے مراد اللہ کا علم قدیم ہے۔ اللہ کا علم حادث نہیں ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کہ کوئی شے ہوئی تو اس کے علم میں آئی۔ یہ ہمارے ہاں بعض گمراہ فرقوں کا عقیدہ ہے، اسے بدع کہتے ہیں کہ اللہ کے علم میں بدع بھی ہے، یعنی کسی واقعے کے ظہور کے بعد اس پر کسی شے کا منکشف ہونا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ یہ شان خداوندی سے بہت بڑی ہے۔ وہ تو عالم ما کان و ما یکون ہے، جو بھی کچھ تھا اور رہا ہے آج تک ہمیشہ سے ہے، اور جو بھی کچھ ہوگا وہ سب اس کے علم میں آن واحد میں موجود ہے۔ آن واحد، یہ آن واحد کے لفظ کو اچھی طرح سمجھ۔ مجھے سب سے پہلے تجربہ ہوا تھا، یہ سن میرا خیال ہے کہ 67-68 کی بات ہے،